بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو تعلیم کے بارے میں گائیڈ کریں گے کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایک نظریہ رہا ہے، اس نظریے کے آنے کے 20 یا 30 سال بعد یا تو اس نظریے میں ترمیم ہو جاتی ہے یا پھر اس نظریے کو مکمل طور پہ رد کر کے نیا نظریہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے نظریہ یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ تو تعلیم کی ڈیفینیشن جس بھی دور میں کی گئی ہو، چاہے آج سے ہزاروں سال پہلے تعلیم کی ڈیفینیشن کی گئی ہو، چاہے آج کا ماڈرن ایجوکیشنسٹ، آج کا ماڈرن تعلیم دان نے جو تعریف کی ہو، وہ جو بھی تعریف کرے گا اس میں 3 بیسک انگریڈینٹ ہوں گے۔ اگر وہ 3 بیسک انگریڈینٹ اس تعلیم کی ڈیفینیشن میں نہ ہوئے تو تعلیم نہیں ہوگی۔ وہ 3 انگریڈینٹ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ الفابیٹیکلی طور پہ دیکھا جائے 3 سیز ہیں۔ 3 سیز، اے بی سی کے بعد سی جو آتا ہے وہ 3 سیز ہیں۔ جس تعلیم میں وہ 3 سیز ہوں گے، آپ سب سے اچھے طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ جو 3 سیز آپ کو تعلیم سکھائے وہ آپ کی تعلیم ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے کوئی مدرسہ ہو، چاہے کوئی اسکول ہو، چاہے کوئی کالج ہو، چاہے کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے کوئی بھی درسگاہ ہو، جو یہ 3 سیز آپ کو سکھائے تو سمجھیں آپ ہارورڈ اور کیمبرج اور آکسفورڈ سے کم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ 3 سیز کون سے ہیں؟ پہلا سی جو ہے وہ کانفیڈنس، یعنی اعتماد سازی۔ اگر تعلیم آپ کے اندر اعتماد پیدا نہ کرے، اگر تعلیم آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہ کرے، اگر تعلیم آپ کو اللہ پر توکل کرنا نہ سکھائے، اگر تعلیم آپ کو مشکل حالات میں پورے اعتماد طریقے سے نکلنے کا طریقہ نہ بتائے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاہے آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس بھی شعبے میں گئے ہوں، اس شعبے میں اگر آپ کے پاس اعتماد نہیں ہے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں آپ کو، شیر کو جنگل کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ The lion is not the heaviest animal of the jungle, not the tallest animal of the jungle, and lion is not the cleverest animal of the jungle, still the king of the jungle because of his attitude, because of its confidence, because of it I can do it۔ جو شیر ہوتا ہے اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے، حالانکہ جنگل کا بھاری بھر جانور نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہاتھی جو ہے، ہاتھی طاقت میں، جسامت میں شیر سے بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ہاتھی اور شیر کا ٹکرا ہوتا ہے تو شیر یہ بات کہتا ہے کہ آئی کین ایٹ اٹ، یہ میرا شکار ہے، میں نے کھانا ہے۔ ہاتھی کے اوپر جو ہے شیر کا بلیف سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شکار ہے، میں اسے کھا سکتا ہوں۔ اس کے برعکس جب ہاتھی شیر کو دیکھتا ہے، اس کے ڈسکرج ہو جاتا ہے ہاتھی شیر کو دیکھ کے، وہ یہ کہتا ہے یہ تو کھائے گا مجھے۔ شیر جو ہے، شیر کو دیکھ کے ہاتھی کا بلیف سسٹم ختم ہو جاتا ہے، شیر کو دیکھ کے ہاتھی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیر کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اچھا وہ کہتا ہے اس کے آگے جو بھی چیز آ جائے، جو بھی جانور آ جائے وہ کھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر شیر کو ہاتھی زور سے پنجہ مار دے تو شیر کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن وہ پنجہ نہیں مارتا، وہ ڈرتا ہے ہاتھی سے۔ تو ہاتھی سے شیر جو ہے ہاتھی کو صرف اعتماد کی وجہ سے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے، اگر آپ کی تعلیم آپ کے اندر اعتماد پیدا نہیں کرتی تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تعلیم محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، 1996 میں شاہد افریدی نے تیز ترین سینچری بنائی سری لنکا کے خلاف۔ انہوں نے 37 گیندوں پہ 100 سکور کیا، تیز ترین ون ڈے کی سینچری تھی۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا بھائی اب تو یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا۔ 37 گیندوں پہ شاہد افریدی نے سری لنکا کے خلاف 100 رنز بنا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ تو شاہد افریدی کا ریکارڈ 18 سال تک قائم رہا۔ تو پھر 2015 میں ADV ولیئر آئے ساؤتھ افریقہ کے، اس نے کہا بھائی میرے اندر کانفیڈنس ہے، میرے اندر بلیف سسٹم ہے، if شاہد افریدی کین ڈو I can also do۔ اس نے پھر ثابت کیا، اس کے اعتماد نے، اس کے بلیف سسٹم نے۔ ADV ولیئر جو ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمان تھے، بلے باز تھے، انہوں نے 31 گیندوں پہ 100 سکور کر دیا۔ اس نے کہا بھائی اگر شاہد افریدی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بھائی تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے، تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، 1903 میں برطانیہ کے اولمپک کے کوچ ہوا کرتے ہیں، ان کا بھائی کوئی بھی شخص ایک
میل کو 4 منٹ سے پہلے مکمل دوڑ میں نہیں کر سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، کوئی بھی رنر، کوئی بھی دوڑ لگانے والا 1 میل کو 4 منٹ سے پہلے نہیں کر سکتا۔ تو اس کا نظریہ بڑی دیر تک چلا، تو کسی بھی شخص میں ہمت پیدا نہ ہوئی، اعتماد نہ پیدا ہوا کہ بھائی 4 منٹ سے پہلے جو ہے 1 میل کی دوڑ لگا دی جائے۔ تو پھر 1954 میں روجر بینسٹر آیا، جس نے 3 منٹ اور 59 سیکنڈ میں 1 میل کی دوڑ لگا کے ثابت کیا کہ آئی کین ڈو اٹ۔ اس کا بلیف سسٹم تھا، اس کے اندر اعتماد تھا کہ میں 4 منٹ سے پہلے 1 میل کی دوڑ لگا سکتا ہوں۔ تو بھائی تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر بلیف سسٹم پیدا کرے، تعلیم وہ ہے جو آپ کو یہ سکھائے اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اعتماد کی سب سے بڑی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایتھن میں، یونان کے شہر ایتھن میں افلاطون نے ایک درسگاہ قائم کی جس کا نام اس نے دی اکیڈمی رکھا۔ اس میں بڑے بڑے امیروں کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، اور اس نے کرائٹیریا یہ رکھا ہوا تھا کہ سال کے اینڈ میں ایک بہت بڑی تقریب ہوگی، اس میں ہر بندے کو ایک ٹاپک دیا جائے گا جس پہ جو بھی طالب علم مؤثر طریقے سے تقریر کر سکے گا اس کو وہ پاس کر دیتا تھا۔ تو پھر اس نے جب درسگاہ میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اسے درسگاہ کی صفائی کے لیے کسی بچے کی کسی کو ہائر کرنے کی ملازم کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے ایک ارسطو جو بعد میں بہت بڑا فلاسفر بنا اس کو ہائر کیا، جو بچہ تھا جو یتیم تھا۔ ارسطو افلاطون کی اکیڈمی کی صفائی کیا کرتا تھا، وہاں چائے پانی لا کر دیا کرتا تھا۔ تو افلاطون کو یہ طریقہ کار تھا، جب وہ لیکچر دینا شروع کرتا تو کمرے کا کلاس کا دروازہ بند کر دیا کرتا تھا اور وہاں پہ لیکچر دیا کرتا تھا، اور جو ارسطو تھا وہ دروازے کے باہر بیٹھ کر افلاطون کا لیکچر سنا کرتا تھا۔ جب سال کے اینڈ میں تقریب منعقد ہوئی، اس میں افلاطون نے ہر طالب علم کو مختلف ٹاپکس دیے کہ بھائی اس ٹاپک پہ آپ نے متاثرہ کن تقریر کرنی ہے۔ حال میں بہت سے لوگ موجود تھے، تو جو بھی طالب علم آتا وہ صرف چند منٹ بول کر چلا جاتا، کوئی بھی طالب علم کو متاثرہ کن تقریر نہ کر سکا۔ تو اینڈ میں پھر ارسطو نے کہا افلاطون سے کہ سر آپ مجھے بھی ایک موقع دے کے دیکھیے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ متاثرہ کن تقریر کیسے کی جاتی ہے، میں یہ ثابت کروں گا کہ اعتماد کیا ہوتا ہے۔ تو جب افلاطون نے اسے موقع دیا تو ارسطو نے اتنی متاثرہ کن سپیچ کی، اتنی اچھی تقریر اس نے کی، تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے اندر اعتماد تھا، ارسطو کے اندر بلیف سسٹم تھا، اس کا کانفیڈنس تھا۔ تو میرے بھائی، جو تعلیم آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہ کر سکے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھا تعلیم کا پہلا بیسک انگریڈینٹ سی، یعنی کانفیڈنس۔ تو تعلیم کا دوسرا بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ہے کریٹیو مائنڈ، سی فار کریٹیو مائنڈ۔ جو تعلیم آپ کو کریٹیو مائنڈ نہ بنائے، جو تعلیم آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار نہ کرے، جو تعلیم آپ کو ممکنات کی دنیا میں نہ رکھے، جو تعلیم اگر آپ کو دنیا پہ غور و فکر کرنا نہ سکھائے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کائنات پہ غور و فکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو شخص کریٹیو مائنڈ نہ ہو تو اس کا بھی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، الخوارزمی بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں جس نے اشاری نظام متعارف کرایا۔ اس سے پہلے کیلکولیشن کا نظام بڑا پیچیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس الخوارزمی نے صفر کا ہندسہ ایجاد کر کے کیلکولیشن کو آسان کیا، کہ صفر کا ہندسہ اس الخوارزمی کی ایجاد ہے۔ آپ دیکھ رہے ابن الہیثم مسلمان سائنسدان تھے جس نے کیمرہ کو ایجاد کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بلب ہے، یہ ایڈیسن نے ایجاد کیا۔ یہ جو بجلی ہے، یہ جو پنکھے ہیں، یہ جو جنریٹر ہے، یہ جو کاریں ہیں، یہ سب کریٹیو مائنڈ لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ تو بھائی، جو تعلیم آپ کو کریٹیو مائنڈ نہ بنائے اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ 1970 میں تیل کا جب بحران آیا، جب تیل کا کرائسس آیا، تو کار بنانے والی کمپنیوں نے اپنے انجینئر سے کہا کہ بھائی آپ ایسی کاریں بنائیں جو آئل کو کم کنزم کریں، جو آئل کی کنزمپشن کم کریں، جو ویٹ میں کم ہو۔ تو پھر تخلیقی ذہن والوں نے اتنی ایسی اچھی کاریں بنائیں جو وزن میں بھی ہلکی تھی، جو جن کی مائلیج بھی اچھی تھی۔ تو بھائی، جو تعلیم آپ کے اندر آپ کو تخلیقی صلاحیتیں والا نہ بنائے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جابر بن بحیان تھے،
یہ کیمیا کے بانی تھے، بابائے کیمیا سمجھا جاتا ہے انہیں کیمیا کا، کیمسٹری کا استاد سمجھا جاتا ہے، جس نے تیزاب بنانے کا طریقہ بتایا، جس نے دھاتوں کو دوسری دھاتوں میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے آئرن لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے پینٹ بنانے کا طریقہ بتایا۔ تو بھائی تعلیم وہ ہے جو آپ کو کریٹو مائنڈ بنائے، جو آپ کے اندر تخلیق کی صلاحیتیں بیدار نہ کرے، جو آپ کے دل کو زنگ سے نہ بچائے، اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے تعلیم کا دوسرا بیسک انگریڈینٹ۔ اب تعلیم کا تیسرا بیسک انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے کہ سی فار کریکٹر۔ اگر تعلیم آپ کی کردار سازی نہیں کرتی، اگر تعلیم آپ کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کرتی، اگر تعلیم آپ کو چھوٹوں سے پیار کرنا نہیں سکھاتی، اگر تعلیم آپ کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں سکھاتی، اگر تعلیم آپ کو اپنے والدین کا ادب و احترام اور حسن سلوک کرنا نہیں سکھاتی، تو اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اشفاق احمد صاحب کا اٹلی میں چلان ہو گیا، تو وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ ٹائم پہ چلان نہ جمع کرا سکے، تو پھر ایک دن انہیں کورٹ جانا پڑا۔ تو کورٹ میں جج صاحب نے ان سے پوچھا اشفاق احمد صاحب سے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں استاد ہوں۔ تو جج صاحب نے بڑے تاریخی کلمہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹیچر از ان دا کورٹ، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ جو قومیں اپنے اساتذہ کا ادب کرتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ ادب تعلیم سکھاتی ہے۔ اگر تعلیم آپ کی کردار سازی نہ کرے تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ کردار اس کا اچھا ہے جو شراب نہ پیتا ہو، جو جوا نہ کھیلتا ہو، جو زنا نہ کرتا ہو۔ اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کردار اس کا اچھا ہوتا ہے جو کرپٹ نہ ہو، کردار اس کا اچھا ہوتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں تمیز سیکھ سکے، کردار اس کا اچھا ہوتا ہے جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کردار اس کا اچھا ہوتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، جس کے اندر برداشت کا فن ہو۔ اکثر ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اور بھائی تعلیم، آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو حرام مال سے نہیں بچاتی۔ جو سرکاری ملازم رشوت لیتے ہیں ان کا تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ان کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو تعلیم وہ ہے جو آپ کی کردار سازی کرے، تعلیم وہ ہے جو آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ تو بھائی تعلیم جو آپ کی کریکٹر بلڈنگ کرے وہی تعلیم ہے۔ اور میں آپ والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولا کریں، اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا مت کیا کریں۔ اگر آپ بچوں کے سامنے رول ماڈل بنیں گے تو یقیناً آپ کے بچوں کی بھی جو ہے کریکٹر سازی ہوگی، ان کی بھی کریکٹر بلڈنگ ہوگی۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو اساتذہ ہیں، اکثر اساتذہ یونیورسٹیز میں طالب علموں کو ہراس کرتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی میں اساتذہ ہی طالب علموں کو ہراس کریں گے تو بچوں کے اندر کیا ان کی کردار سازی ہوگی؟ تو میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا، اگر آپ نے بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر کردار سازی پیدا کرنی ہے تو پہلے آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا تو یقیناً طالب علموں کا بھی کردار اچھا ہوگا۔ تو اب دوستو آتے ہیں کہ کردار سازی کیسے پیدا کی جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم اتنا مضبوط ہو، ریاست کا نظام اتنا اچھا ہو کہ آٹومیٹیکلی جو ہے اس کی عوام کے اندر، ریاست کی عوام کے اندر جو کردار سازی پیدا ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کی جگہ پہ ہوتی ہے تو ریاست کے ادارے اتنے ایفرٹس کریں کہ وہ فوری طور پہ چور کو جو ہے وہ دیکھ لیں، اس کے ایف آئی آر کریں، اس کو کورٹ میں پیش کریں، اور کورٹ اگر ثابت ہو اس نے جرم کیا ہے تو فوری اس کو سزا دے، تو یقیناً کردار سازی بلڈ ہوگی۔ خوف کی وجہ سے کہ بھائی ریاست کا نظام بہت اچھا ہے، اگر ہم نے چوری کی، اگر ہم نے کوئی برائی کی، اگر ہم نے کوئی کرائم کیا تو ریاست کے ادارے ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور دوسرا کردار سازی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے، اپنے علاوہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑا رول ماڈل ہمارا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے رول ماڈل پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر کردار سازی پیدا ہوگی۔ گورا لکھتا ہے ایک وقت میں 3 چیزیں، کریکٹر بلڈنگ اور کریٹو مائنڈ اور کانفیڈنس،
अच्छे तरीके से कहीं बिल्ड हुआ था तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था कि जिन्होंने अपने साथियों को इस तरह तराशा था कि गोरा लिखता है कि अगर आपने देखना हो कि वफ़ा किसे कहते हैं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को किस तरह तराशा कि वो वफ़ा का पैकर बन गया। अगर आपने देखना है कि अदल क्या होता है तो आप फ़ारूक आज़म को देख लें कि किस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तालीम देकर उसको हीरा बना दिया था। अगर आपने देखना हो कि सखावत किसे कहा जाता है तो आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को स्टडी कर लें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हज़रत उस्मान गनी को तराशा था कि वो हीरा बन गया। अगर आपने शुजाअत देखनी हो तो हज़रत अली को देख लें कि किस तरह हमारे नबी ने हज़रत अली को तराशा था। अगर आपने देखना हो कि बेटियों के साथ कैसे अच्छा सलूक किया जाता है तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटियों के साथ हस्न सलूक देख लीजिए कि जब उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा उनके पास आती थी तो वो उनके लिए इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते थे और अपनी काली कमनी तक बिछा देते थे। अगर आपने देखना हो कि बीवियों के साथ कैसा अच्छा सलूक किया जाता है, मैरिटल लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख लीजिए किस तरह वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते थे, वो किस तरह अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करते थे। तो भाई तालीम वो है जो आपके अंदर तीन चीज़ें बिल्ड करे, जो कॉन्फिडेंस है, जो क्रिएटिव माइंड है और जो करैक्टर बिल्डिंग है। और ये तीन चीज़ें अगर आपको कोई भी इदारा, कोई भी मदरसा, कोई भी दरसगाह, कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी दे दे तो आप अपने आप को हार्वर्ड से कम पढ़ा लिखा ना समझें। आप